ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت آدم کا اپنے بیٹے کے قتل پر کیا رد عمل تھا، وہ کس طرح غم میں مبتلا ہو گئے اور خداوند متعال نے انہیں کس طرح سے تسلی دی، اور حابیل کے غم میں حضرت آدم نے کیا اشعار کہے، حضرت آدم سے کس نے اور کیا کیا سوال کیے اور ان سوالوں کے کیا جواب ملے، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے ساتھ کون تھے جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا، اور حضرت آدم کے وصی کون بنے، کب بنے اور ان کا کیا نام تھا۔ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ظالم و ستمگر قابیل اپنے بھائی کے حسد کو سپرد خاک کرنے کے بعد اپنے باپ کے پاس آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، حابیل کہاں ہے؟ قابیل نے کہا، مجھے کیا معلوم، کیا آپ نے مجھے اس کا محافظ بنایا ہوا تھا، اب مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی جدائی پر بہت پریشان ہوئے اور اپنے بیٹے کی تلاش میں صحرا کی طرف نکل گئے۔ وہ حیران پھرتے رہے لیکن کوئی اطلاع نہ مل سکی۔ بالآخر انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ اسے قابیل نے قتل کر دیا ہے۔ انہوں نے پریشانی کے عالم میں غصے سے کہا، لعنت ہے اس زمین پر جس نے حابیل کا خون قبول کیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اپنی آنکھوں کے نور اور بہترین فرزند کی جدائی میں 40 دن تک شب و روز گریہ کرتے رہے۔ وہ صبح شام بس اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے رہتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تلاش کرتے کرتے اپنے بیٹے کی قتل گاہ تلاش کر لی۔ ان کے دل میں غم کا طوفان اس طرح اٹھا، اس زمین پر لعنت کی جس پر یہ ناحق خون بہایا گیا، اور اس زمین نے اس خون کو قبول کیا۔ قابیل پر بھی لعنت کی۔ قابیل کو مخاطب کرتے ہوئے آسمان سے ندا آئی کہ تمہارے اوپر لعنت ہو، تم نے اپنے بھائی کا ناحق خون بہایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام شدید غمگین ہوئے۔ انہوں نے اپنے عزیز اور پیارے بیٹے کی جدائی پر بلند آواز سے آہ و بقا کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں التجا کی، پروردگار میری مدد فرما اور اپنے خاص لطف کرم سے مجھے اس جان لیوا غم سے نجات دے، بے شک تو غم سے نجات دینے والا ہے، خدا را میری مدد کیجیے۔ خداوند کریم نے حضرت آدم پر وحی نازل کی اور انہیں بشارت دی کہ صبر سے کام لو، میں تمہیں حابیل کی جگہ ایک ایسا بیٹا عطا کرنے والا ہوں جو اس کا جانشین ہوگا۔ اس بشارت کو اب زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ جناب ہوا حاملہ ہوئی اور ایک مولود کو جنم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 7ویں دن حضرت آدم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے آدم، یہ بیٹا میری جانب سے تمہیں ہبہ کیا گیا ہے، یعنی تحفہ بھیجا گیا ہے، اس کا نام ہبۃ اللہ رکھو۔ حضرت آدم علیہ السلام ایسے نیک پاک بیٹے کو پا کر بہت خوش ہوئے اور اس کا نام ہبۃ اللہ رکھا۔ اب حضرت آدم اپنے بیٹے کے غم میں اس طرح گرفتار ہوئے کہ انہوں نے خداوند متعال کی بارگاہ میں روتے ہوئے یہ اشعار بیان کیے، یعنی تمام سرزمینوں اور جو کچھ ان کے اوپر ہے سب کچھ تہبہ بالا ہو گیا اور زمین کا چہرہ غبار آلود اور بدصورت ہو گیا، ہر غذا کا ذائقہ، ہر چیز کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے اور خوبصورت چہرے کی شادابی رونق ماند پڑ گئی ہے۔ میں طولانی زندگی کو اپنے لیے غموں کا گھر سمجھتا ہوں، کیا وہ دن آئے گا کہ اس دکھ زندگی سے نجات ملے؟ کیا ہوا میری آنکھیں آنسو نہیں برساتی، میری آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، اشک بہانے سے میں دریغ کرتی ہے، وہ آنکھیں اشک نہیں بہا پاتی جبکہ حابیل کی لاش قبر میں پڑی ہوئی ہے۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا ہے، اس غم پر افسوس کہ میں اپنے پیارے حابیل کے فراق میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں یہ اشعار بیان کیے اور رو کر گریہ کیا۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کسی جگہ پر تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس 3 نورانی و خوبصورت اور 3 بدصورت افراد آئے۔ نورانی و خوبصورت افراد ان کے دائیں جانب اور بدصورت و سیاہ ان کے بائیں طرف بیٹھ گئے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حیران کن اور غیر معمولی تھا۔ آپ نے ان سے کہا، آپ لوگ اپنا تعارف کروائیں۔ اس کے بعد اپنی دائیں طرف متوجہ ہوئے اور ایک نورانی اور خوبصورت شخص سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں عقل ہوں۔ آدم، تمہاری جگہ کہاں ہے؟ اب ان کے درمیان کچھ مکالمے ہوئے، ان لوگوں کے درمیان، جس میں حضرت آدم نے کہا، تمہاری جگہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، میرا ٹھکانہ انسان کے مغز میں ہے۔ حضرت آدم اب دوسرے جو ہیں نورانی اور خوبصورت شخص سے پوچھتے ہیں، تم کون ہو؟ اس نے حضرت آدم سے کہا، میں محبت ہوں۔ حضرت آدم نے اس سے کہا، تمہاری جگہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، میرا ٹھکانہ انسان کے دل میں ہے۔ حضرت آدم نے تیسرے خوبصورت شخص سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں حیا ہوں۔
اب حضرت آدم نے کہا تمہاری جگہ کہاں ہے، کون سی جگہ ہے تمہاری؟ اس نے کہا میری جگہ انسان کی آنکھ ہے۔ اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ عقل کا مرکز جو ہے، عقل کی جو جگہ ہے وہ مغز انسان ہے، اور انسان کا جو دل اور حیا کا مرکز مسکن آنکھ ہے۔ اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی بائیں جانب متوجہ ہوئے۔ جب تین لوگوں نے ان کے سوال کے جواب دے دیے، تو جب وہ اپنی دوسری طرف متوجہ ہوئے کہ آپ لوگ بھی اپنا تعارف کروائیں، ان میں سے ایک سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں تکبر ہوں، میں غرور ہوں۔ حضرت آدم نے کہا اچھا تو تمہاری جگہ کون سی ہے؟ اس نے کہا میرا ٹھکانہ انسان کا مغز ہے۔ اب حضرت آدم تھوڑے سے حیران ہوئے، اور حضرت آدم نے کہا نہیں، کیا وہ عقل کی جگہ نہیں ہے؟ تم وہاں کیسے؟ تمہارا ٹھکانہ وہ نہیں ہو سکتا، مغز میں تو عقل ہے۔ اس نے کہا ہاں، لیکن جب میں وہاں پر بصیرہ کر لیتا ہوں تو عقل وہاں سے فرار ہو کر چلی جاتی ہے۔ اب حضرت آدم نے دوسرا بدصورت شخص تھا اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں بغض ہوں، حسد ہوں، کینہ ہوں۔ حضرت آدم نے کہا تمہاری جگہ کون سی ہے؟ اس نے کہا میری جگہ انسان کا دل ہے۔ اب حضرت آدم پھر تھوڑا سا ایسے گھبرائے اور پریشان ہوئے اور کہا کہ نہیں، انسان کے دل میں تو محبت بستی ہے، اس کی جگہ تو محبت ہے۔ جیسا کہ اس شخص نے، اب وہ نورانی چہرے کی طرف متوجہ ہوئے جس نے کہا تھا کہ میرا نام محبت ہے، کہ کہا کہ اس نے تو کہا اس کی جگہ دل میں ہے، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہاری جگہ بھی دل میں ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، لیکن جب میں آ جاتا ہوں تو محبت وہاں سے رخصت ہو جاتی ہے، تب وہاں پر میرا راج ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم تیسرے بدصورت اور سیاہ شخص سے پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ اس نے کہا میں لالچ ہوں۔ حضرت آدم نے کہا تمہاری جگہ کون سی ہے؟ اس نے کہا میری جگہ آنکھ ہے۔ اب حضرت آدم پھر پریشان ہوئے اور کہا نہیں، وہاں تو حیا کا ٹھکانہ ہے، تم وہاں کیسے؟ تو اس نے کہا ہاں، لیکن جب وہاں پر آ جاتا ہوں تو حیا فرار ہو کر چلی جاتی ہے۔ ان سوالات اور جوابات سے حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ خود غرضی عقل کے دشمن ہے، لالچ مہر و محبت کا دشمن ہے، اور طمع حیا کا مخالف ہے اور حیا کا دشمن ہے۔ یہ کچھ سبق خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، جو انہوں نے سوالوں کی صورت میں اور جوابوں کی صورت میں انہوں نے یہ علم حاصل کیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ایک اور فرشتہ تھا جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا، اور وہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس دوران آسمان کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھا تو وہاں پر پیغمبر اکرم آئمہ علیہ السلام کے اسماء لکھے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل ان پر نازل ہوئے اور انہیں وہ اسماء سکھائے، وہ نام سکھائے۔ اے تعریف شدہ خدا، تجھے محمد کا واسطہ۔ اب جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم کو وہ نام سکھائے تو حضرت آدم ان ناموں سے کچھ اس طرح سے مخاطب ہوئے، کہا اے تعریف شدہ خدا، تجھے محمد کا واسطہ۔ اے بلند مرتبہ خدا، تجھے علی کا واسطہ۔ اے خالق، تجھے فاطمہ کا واسطہ۔ اے احسان کرنے والے خدا، تجھے حسن و حسین کا واسطہ، اور احسان فقط تیری جانب سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان پاکیزہ کلمات کو اپنی زبان پر جاری کیا تو آپ کا دل اس قدر نرم پڑ گیا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور کہا اے میرے بھائی جبرائیل، اس کی وجہ کیا ہے کہ حسین کا نام زبان پر لاتے ہی میرا دل بھر آیا اور میری آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ حضرت جبرائیل نے کہا اے آدم، آپ کے اس بیٹے حسین پر جس قدر مصائب آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بیٹے حسین پر اس قدر مصائب آئیں گے کہ ہر مصیبت ان کے مقابلے میں کم پڑ جائے گی۔ حضرت آدم نے کہا اے میرے بھائی جبرائیل، وہ کون سی ایسی مصیبت ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا حسین پیاسا، تنہا اور بے شار و مددگار عالم غربت میں قتل ہوگا اور یوں صدا دے رہا ہوگا، ہائے پیاس کی شدت، ہائے مددگاروں کی قلت۔ شدت پیاس سے آسمان کی آنکھوں کے سامنے تاریک ہو جائے گا، ہر طرف سے تیروں تلواروں کی چھنکار اور ماروں کی صدائیں آئیں گی۔ ان کا سر ان کے تن سے جدا کیا جائے گا، لیکن پس گردن سے ان کے مال و اسباب لوٹ لیے جائیں گے۔ ان کے اور ان کے اصحاب وفا کے سروں کو شہر بہ شہر پھرایا جائے گا، ان کے اہل بیت علیہ السلام کو ان کے سروں کے قریب سے گزارا جائے گا۔ اس وقت حضرت جبرائیل اور حضرت آدم نے مصائب حسین پر یوں گریہ کیا جیسے جوان بیٹے کی ماں اپنے بیٹے کی میت پر گریہ کرتی ہے۔ حضرت آدم اور حضرت جبرائیل نے مصائب امام حسین پر اس طرح سے گریہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اپنے پیارے بیٹے حضرت حابیل کو کھو چکے تھے، حضرت حابیل شہید ہو گئے تھے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت جلد اپنے خاص لطف و کرم سے آپ کو اپنے بیٹے کا جانشین عطا فرمایا، کیونکہ خدا بہت کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو مصائب میں زیادہ دیر گرفتار ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ انسان کو اس قدر ہی غم بخشتا ہے جس طرح وہ اسے برداشت کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی جلد اپنے پیارے پیغمبر حضرت آدم کے دل کو نور بخشا۔ جب جناب حابیل قتل ہوئے تھے، اس وقت ان کی زوجہ حاملہ تھی۔ کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا۔ اب حضرت آدم نے اپنے پوتے کا نام اپنے مقتول بیٹے حابیل کے نام پر حابیل ہی رکھا اور اسے حابیل بن حابیل کہا جاتا تھا۔ اب اپنے پوتے کو دیکھ کر حضرت آدم بہت زیادہ خوش ہوئے اور ان کے دل کا غم جو تھا وہ کچھ ہلکا ہو گیا۔ اس سے کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ کے خاص لطف و کرم سے حضرت حوا کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت آدم نے اس کا نام شیس رکھا اور فرمایا میرا یہ بیٹا ہبت اللہ یعنی عطیہ خدا ہے۔ حضرت شیس پیغمبر بھی تھے اور حضرت آدم کے وصی و جانشین بھی۔ حضرت شیس جب شادی کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس کے لیے انسانی شکل میں ایک روح بھیجی، حور بھیجی، اور وہ روح جس کا نام نائمہ تھا۔ حضرت شیس نے جب اس حور کو دیکھا تو اس کے عاشق ہو گئے اور اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم پر وہی نازل فرمائی کہ نائمہ کی شادی شیس سے کر دو۔ حضرت آدم نے حکم کی، تعمیل کی۔ کچھ مدت بعد اس سے حضرت شیس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ جب وہ سن بلوغ کو پہنچی تو حضرت آدم نے حکم خدا سے ان کی شادی حابیل بن حابیل سے کر دی۔ اس طرح سے حضرت آدم کی نسل آگے بڑھی۔